الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ سورہ حمزہ کا مطالعہ مطلوب ہے۔ یہ قرآن حکیم کی 104 نمبر کی صورت ہے۔ میں نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ قرآن حکیم کو بغرض تفہیم سمجھنے کے اعتبار سے 7 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ابواب کا ایک متعین موضوع ہے اور ایک عنوان ہے۔ اسی طرح جو آخری باب کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا وہ اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ ملک سے، جہاں سے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آخری باب، اس کا موضوع میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا کہ یہ انذار آخرت ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ صورتیں ہیں جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور اس کا اصل موضوع ساری کی ساری صورتوں کا تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ ہے آخرت کا انذار، آخرت کے بارے میں خبردار کرنا، آخرت کے بارے میں لوگوں کو جگانا، نیند کے ماتوں کو جگانا جو آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، قیامت کے بارے میں انہیں خبردار کرنا۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ صورتیں بھی آتی ہیں جس کے اندر قیامت کے بارے میں انتہائی زوردار انداز سے اس کے زلزلہ قیامت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کا زلزلہ آتا ہے، اسی طرح الحاقۃ ملحاقہ، وہ ہونی شدنی شے، وہ ہو جانے والی شے، وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ الحاقہ کیا ہے۔ اسی طرح القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی شے، وہ کھڑکھڑانے والی شے۔ اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ سورۃ ملک سے لے کر آخر تک جو مین موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ یہ آخرت ہونی شدنی شے ہے، یہ ضرور ہو کے رہے گی، تم مر کر دوبارہ زندہ ہوگے اور اللہ کے حضور حاضر ہوگے، اور وہ ایک دوسری دنیا آئے گی جہاں پر اصل فیصلہ ہوگا۔ یہ اصل میں سورہ ملک سے لے کر آخری تک کی صورتوں کا موضوع ہے۔ اس موضوع کی یہ آخری صورت ہے سورہ حمزہ، یعنی اب یہ سورہ حمزہ کے بعد سے جو صورت شروع ہو رہی ہے علم تری کیف سے، سورہ فیل سے، اس میں اب یہ انذار آخرت کا موضوع ختم ہو گیا۔ وہاں سے پھر سورہ فیل سے جو موضوع شروع ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ نمائے عرب میں غلبے کی بشارت کا موضوع ہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کو اس جزیرہ نمائے عرب میں ہم غلبہ عطا کریں گے، اور یہ ارض مقدس آپ کے زیر نگی ہوگا، اور یہ بیت اللہ خانہ کعبہ اس کے اب آپ متولی ہوں گے، وہ لوگ اس کے متولی ہوں گے جو کہ آپ کو ماننے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ آخری جو 10 صورتیں اس کا موضوع تو پھر یہ ہے، یعنی انذار آخرت کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے سورہ حمزہ، جس کے اندر آخرت کا انذار انتہائی زوردار انداز سے کیا گیا اور اس پر اختتام بھی ہوا۔ بلکہ یہ صورت اور اس سے جو پہلی صورت سورہ والعصر ہے، یہ دونوں صورت آپس میں جوڑا ہیں۔ ان دونوں کا موضوع بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انذار آخرت پر اپنا ذروہ سنام رکھتی ہیں، ٹاپ رکھتی ہیں، چوٹی رکھتی ہیں، کہ انذار آخرت کا موضوع جو سورہ ملک سے چلتا ہوا چلا آیا، یہاں پر آ کر ایک ذروہ سنام کو پہنچا۔ یہ صورت سورہ والعصر کا اسی اعتبار سے جوڑا بھی ہے، اور یہ بات بھی ہم کئی بار جان چکے کہ قرآن حکیم میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، یعنی وہ اس اعتبار سے کہ 2 صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ ایک صورت میں اگر مضمون کے ایک پہلو کو واضح کیا گیا تو دوسری صورت میں مضمون کے اس دوسرے پہلو کو واضح کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موضوع کی تکمیل کر دی۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ آپس میں جوڑا ہیں۔ ان دونوں کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اتمام حجت بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے لیے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات۔ تو مسلمانوں کے لیے تزکیہ اور تطہیر کے احکامات تو دونوں میں کامن ہیں، لیکن اتمام حجت کے اعتبار سے یہود پر اتمام حجت کیا گیا سورہ بقرہ میں، اور عیسائیوں پر اتمام حجت کیا گیا، یعنی اہل کتاب کے دوسرے گروپ عیسائیوں پر اتمام حجت کیا گیا سورہ آل عمران میں۔ تو اس طرح یہ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔
تو اس طریقے سے قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، پیئر کی شکل میں ہیں۔ تو یہ سورہ والعصر بھی سورہ حمزہ کا پیئر ہے۔ سورہ والعصر جس کی تفصیل ہم نے پچھلے نشست میں جان چکے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر، لیکن وہ لوگ جو کہ یہ 4 کام کریں گے وہ در حقیقت خسارے سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا اس میں اس 4 کام کی تلقین ہے کہ تم اگر اپنے اس 4 کام کو اپنا مرکز و محور بنا لو گے، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح، تیسرے تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور چوتھے تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی نصیحت کرنا اور وصیت کرنا، یہ 4 کام کرو گے تو اس عظیم خسارے سے بچ جاؤ گے۔ سورہ حمزہ میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ اس کام کو اپنا مقصد اور مطلوب نہیں بناتے، اپنی زندگی کا لاہ عمل نہیں بناتے، اس کام کی اہمیت نہیں دیتے، جو در حقیقت آخرت سے غافل ہیں، ان کا پھر کیا کردار ہے جو کہ سامنے آتا ہے۔ اس اعتبار سے جوڑا ہے کہ جو اس کام کو اپنا مقصد نہیں بنائیں گے تو در حقیقت پھر دنیا ان کے پیش نظر ہو جائے گی، دنیا میں مال جمع کرنا، دنیا میں مال کمانا، یہ ان کا اصل مطلوب و مقصود بن جائے گا۔ لہٰذا الذی جمع مالہ وعددہ، یہ اس کی مرکزی آیت ہے، اس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ پھر مال جمع کرتے ہیں اور اسی کو گنتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ اس خسارے کے مضمون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا۔ سورہ کہف کے بالکل آخر میں، یعنی وہ خسارے کا مضمون جو کہ سورہ والعصر سے چلا تھا، اور ایک ساتھی نے ہمارے اس بات پر توجہ بھی دلائی تھی کہ اس خسارے کے مضمون کو کسی قدر تھوڑا اور ایلیبوریٹ کر دیا جائے، تو سورہ کہف کے اس آخری حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان کیا، آیت نمبر 103 میں، کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ بالاخسرین یعنی سب سے زیادہ خسارے میں اعمال کے اعتبار سے کون ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ الذی ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جس کی سعی، جس کی کوشش اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی، دنیائی کی زندگی میں کھو کے رہ گئی۔ وہ جو کچھ بھی صحیح اور محنت اور کوشش کر رہا ہے وہ بس محض اس دنیا کے لیے کر رہا ہے، اس کا مطلوب و مقصود صرف دنیا ہے، یہ آخرت اس کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ تو در حقیقت وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ یہاں پر اخسرین کا لفظ آیا، یعنی سپرلیٹو ڈگری، جو خسارے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے خسارے میں اعمال کے اعتبار سے، تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جس کی دنیا کی زندگی گم ہو گئی، ساری کی ساری صحیح، ساری کی ساری کوششیں اس کی اس دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے بہت اچھا عمل کر رہا ہے، وہ دنیا میں جو اپنے آپ کو لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، اور آخرت کو پس پش ڈالا ہوا ہے، آخرت کو اس نے فراموش کر دیا، اس طریقے سے دنیا میں اپنے آپ کو کھپایا کہ جیسے اس کو مرنا ہی نہیں ہے، جیسے اس کو ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ یہی بات سورہ حمزہ میں بھی آئے گی کہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا۔ تو یہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ جیسے ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، لہذا اسی کے اندر سب کچھ کرتا ہے اور اسی کے اندر اپنا سب کچھ بناتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں دنیا میں یہ بہت اچھا کر رہا ہوں میں، باقی جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں لگے ہوئے ہیں، در حقیقت وہ بڑے بیوقوف ہیں، بڑے احمق لوگ ہیں کہ وہ اس دنیا کو حاصل نہیں کر رہے، بلکہ ان کا مطلوب و مقصود آخرت ہے۔ اسی بات کو بیان کیا گیا سورہ بقرہ کے بھی بالکل شروع میں، جو منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لے کر آؤ، تو کہتے ہیں کہ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائے ایسے کہ جیسے کہ صفحاء، یہ بیوقوف ایمان لائے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ صحابہ جس طریقے سے ایمان لائے ہیں وہ تو اصل میں حماقت ہے، کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو اولین درجہ دیتے ہیں اور دنیا کو وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، دنیا کو وہ دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں۔ تو سورہ والعصر میں بھی ہم اس بات کو ہم جان چکے کہ در حقیقت وہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے وہ لوگ جو کہ یہ 4 کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ سب زیادہ خسارے میں ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا در حقیقت انکار کیا، یعنی ان کو اس بات کا بالکل یقین نہیں ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے،
اسی لیے دنیا کی زندگی میں کھو کے رہ گئے. تو فحبطت اعمالہم، تمام اعمال پھر ان کے ضائع کر دیے گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن تو ہم ان کے لیے اوزان قائم ہی نہیں کریں گے. یعنی وہ جو ناپ تول کا معاملہ قیامت میں ہوگا، ان کے لیے ہم قائم ہی نہیں کریں گے. اس لیے کہ آخرت تو ان کے پیش نظر تھی ہی نہیں، صرف اور صرف دنیا ہی کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. اس لیے آگے بیان ہوا آیت نمبر 106 میں سورہ کہف کی، کذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا. ان کا بدلہ جہنم ہے جو بھی انہوں نے عمل کیا بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو انہوں نے مذاق کا موضوع بنا لیا، مذاق بنا لیا ہے ان کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، جو کہ دنیا ہی کی زندگی میں کھو کے رہ گئے. تو وہ لوگ جو کہ دنیا کی زندگی میں کھو کے رہ جاتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ جو محبت ہو جاتی ہے وہ پھر مال جمع کرنے سے ہوتی ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے، دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو پروان اسی وقت چڑھا سکیں گے جبکہ ان کے پاس زیادہ زیادہ مال ہو. تو لہٰذا وہ مال کو جمع کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا جب وہ مال کو جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پیش نظر آخرت ہے، جن کے پیش نظر سورہ والعصر کی روشنی میں وہ 4 کام ہیں، اور وہ اللہ کے حضور اپنے مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ لوگ جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر عیب چینی کرتے ہیں، ان پر تانا زنی کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں. تو یہاں سے پھر اس بات کا آغاز کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ مال نہیں خرچ کر رہے ہوتے، وہ کنجوسی کے روش اختیار کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے لوگ جو کہ مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے کہ ان کی اپنی بخیلی، ان کی اپنی کنجوسی واضح ہو جاتی ہے. اس لیے کہ مال خرچ کرنے کا موقع آیا اور یہ مال تو خرچ کر نہیں رہے، جیسے یہ منافقین تھے وہ مال کو خرچ نہیں کر رہے تھے، لیکن جو اہل ایمان ہے وہ مال خرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کی بخیلی واضح ہو گئی. تو اب ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان پر عیب چینی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ موضوع سورہ توبہ میں آیا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا آیت نمبر 79 میں کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو کہ اہل ایمان پر الزام لگاتے ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں، جو کہ خوشی خوشی سے من المؤمنین فی الصدقات، جو کہ خوشی خوشی سے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل ایمان پر اپنی نظروں سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے بیوقوف ہے کہ اپنا مال سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے کر آ گئے. یعنی ہوتا یہی تھا، جیسے غزوہ تبوک کے بارے میں بھی ہم یہ پڑھ چکے تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ جس کے پاس بھی جو بھی مال جتنا لا سکتا ہے وہ لے کر آئے. صحابی میں سے ایک صحابی نے ایک یہودی کے باغ کو سینچا پوری رات بھر، اور تھوڑے سے کچھ کھجور ان کو ملے. اس کھجور میں سے آدھا کھجور تو اپنے گھر والوں کے لیے لے کے چلے گا، اور آدھا کھجور پھر وہ غزوہ تبوک میں انہوں نے اپنے اس مال کو شامل کیا. منافقین نے کیا کیا؟ اشارے کرنے لگے کہ دیکھو جناب یہ تھوڑے سا مال لے کر آ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہے، ان کا یہ مال نہیں آتا، ان کا یہ کھجور اگر نہیں آتا تو شاید یہ غزوہ جو ہے سرین نہیں ہو پاتا، یہ سمجھ رہے ہیں کوئی بہت بڑے مال. اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجور اتنے پسند آئے کہ آپ نے یہ کہا کہ سارے کے سارے مال پر اس کو بکھیر دو، اس کا جو اجر ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو ان کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہ صدقات دیتے ہیں مومنوں میں سے، ان پر یہ لوگ عیب لگا رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. الذین لا یجدون الا جہدہم، وہ لوگ نہیں پاتے کچھ خرچ کرنے کے لیے مگر اپنی صرف محنت کا صلہ، اپنی مزدوری، اپنی محنت ہی پاتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. فیسخرون منہم، تو یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اللہ تعالیٰ اس کا جواب مذاق اڑا کر دے گا جب ان کا مذاق اڑے گا آخرت میں، اور پھر ان کے لیے وہاں پر وہ دردناک عذاب ہوگا. تو یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو کہ محض دنیا پرست ہوتے ہیں. وہ جب دوسرے لوگ دین کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں عیب چینی کرتے ہیں، اس کے اندر وہ جو ہے تانے دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے اشارے کرتے ہوئے کنکھیوں سے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل خرابی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کی جو کہ ہمزہ ہے یا لومزہ ہے. ہمزہ یعنی اشارے کناؤں میں مذاق اڑانا، اشارے کناؤں میں تانا دینا، یا ہمزہ کے معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی ہنسی اور ٹھٹھا کرنا. اور لومزہ منہ در منہ مذاق اڑانا،
آمنے سامنے عیب لگانا، یہ کہہ رہا تھا لومازہ اسی سے بنا ہے، الزام لگانا یعنی منہ در منہ. تو ان کی اب یہ خصوصیت ہو جاتی ہے کہ یہ پیٹھ پیچھے بھی تانے دیتے ہیں اور منہ در منہ بھی عذاب لگاتے ہیں. تو ان کے لیے ویل ہے. ویل کہتے ہیں، ویل جہنم کی ایک بڑی گھاٹی ہے، اس کا بھی نام ہے. اور ویل کہتے ہیں ہلاکت اور بربادی کو. وہی لکا، جیسے کہ قرآن حکیم میں بھی آیا کہ وہ والدین جو کہ جس کا کہ بیٹا نافرمان تھا، سورہ نون میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس نے کہا وہی لکا آمن، تم تیری شامت ہو، ایمان لے آ. تو ایمان لے کر نہیں آ رہا، جو اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کرتے ہیں ان کے والدین. تو ویل یعنی تیری شامت ہو، تیری بربادی ہو. تو ویل لکل، ویل سے ایک اور سورت بھی شروع ہوتی ہے سورہ مطففین، کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے وہ جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنهم یخسرون، جب وہ ماپ کر لوگوں کو دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ کمی کر دیتے ہیں، اور جب وہ ماپ کر لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں تو پھر تو وہ پورا لیتے ہیں، لیکن جب وہ دیتے ہیں تو پھر وزن میں گھٹا دیتے ہیں، وزن میں وہ کمی کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جان لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اصل بات وہ جو ناپ تول میں اگر کمی ہو رہی ہے اور ڈنڈی جو ماری جا رہی ہے، پیسے تو پورے لیے جا رہے ہیں لیکن مال کم دیا جا رہا ہے، معاوضہ تو پورا لیا جا رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں جو سروسز پرووائڈ کرنی ہے وہ کم کی جا رہی ہے. تو اصلاً ان کا مرض کیا ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. ان کو نہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، لہٰذا یہاں سے تھوڑے سے فائدے کے، تھوڑی سی ڈنڈی مار کر تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں گے. کتنا فائدہ حاصل کر لیں گے؟ تھوڑا سا جو فائدہ حاصل کر لیں گے، اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دنیا کا بہت بڑا فائدہ ہے. آخرت کو در حقیقت یہ بھول گئے، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ اٹھائے جائیں گے. تو اسی ویل کے لفظ سے یہ بھی صورت شروع ہوتی ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ ہمزہ ہے، تانے دیتا ہے، اشارے کناؤں میں الزام لگاتا ہے، اشارے کناؤں میں عیب جوئی کرتا ہے، لومازہ، اور منہ در منہ عیب جوئی کرتا ہے، اس کے سامنے ہی الزام لگا لیتا ہے، کسی کو بے عزت کر دیتا ہے، کسی کو اسی کے سامنے اس کی عزت اچھال دیتا ہے، اس کو بے عزت کر دیتا ہے، اس کا مذاق اڑا دیتا ہے. اس کے یہ ہلاکت اور بربادی. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ الذی جمع مالہ وعددہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں. وعددہ یعنی یہ ان کی اصل روش ہوتی ہے. جب آخرت ان کے پیش نظر نہیں تو پھر جب دنیا ہی ان کے صرف اور صرف پیش نظر ہے تو دنیا میں پھر اصل مطلوب و مقصود محض مال جمع کرنا ان کا ہو جاتا ہے. اور یہ مال کسی غریب کو، مسکین کو، کسی ضرورت مند پر اب وہ خرچ نہیں کرتے. کوئی خرچ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس پر ہومزہ اور لومزہ کی بھپتیاں چست کرتے ہیں، ہومزہ اور لومزہ کے انداز سے اس پر بھپتیاں چست کرتے ہیں، اس پر یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی شخصیت ہوتی ہے کہ الذی جمع مالہ وعددہ، وہ مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے بھی رہتے ہیں. ہر وقت اپنا بینک بیلنس دیکھتے رہتے ہیں کہ اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، اب کتنا جمع ہو گیا، اب کتنا مال جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا. ان کے دل کی کلی اگر کھلتی ہے تو اسی سے کھلتی ہے کہ آج میرا اتنا مال جمع ہو گیا. ان کو خوشی جو اگر کہیں ملتی ہے تو بس اسی سے ملتی ہے کہ آج مال آ رہا ہے، یا آج مال مل گیا مجھے، آج تو یہ فائدہ ہو گیا ہمیں. بس اسی سے جو ہے وہ ان کے دل کی کلی کھلتی ہے، اسی سے ہی وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ در حقیقت وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں. وہ خسارے پانے والوں میں سے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، انہوں نے ان کی ساری کی ساری صحیح اور کوشش یہ دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی، دنیا ہی کی زندگی کے اندر یہ غائب ہو کے رہ گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اصلاً کیا ہیں؟ ہومزہ ہیں اور لومزہ ہیں. ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو شخصیات ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں بھی کیا. سورہ قلم کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کا تذکرہ کیا کہ یہی الفاظ کیے کہ ولا تطع کل حلاف مہین، کہ آپ ہرگز مت مانیے ایسے لوگوں کی بات کو کہ جو کہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. حماز مشاء بنمیم، یہ حماز ہے وہی حماز یعنی ہومزہ، یہ اس کا مبالغہ کا صیغہ ہے ہومزہ. یہاں پر وہ لفظ حماز آیا کہ یہ بہت بڑا عیب نکالنے والا ہے، عیب جو قسم کا شخص ہے یہ ولید بن مغیرہ، اور مشائن ہے، بہت زیادہ چغلی کھانے والا ہے اور بہت زیادہ بدنام شخص ہے یہ. تو آپ ایسے لوگوں کی، ایسے شخص کی
ایسے کی پیروی مت کیجیے. تو وہی حماس کا لفظ یعنی جو کہ اس کے اندر آیا کہ ہمزہ، تو یہاں پر بھی وہی ہمزہ کا لفظ آیا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اور بربادی ہے ہر عیب چینی کرنے والے کی، جو کہ عیب چینی کرتا ہے پیٹھ کے پیچھے بھی یا اشارے کے نام میں بھی، اور منہ در منہ کرتا ہے الذی جمع مالہ وعددہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس نے اپنے مال کو جمع کیا اور وہ اس کو گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا، یعنی اس کا مال یا تو اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، وہ یہ سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مال سے اس کو ہمیشگی عطا ہوگی. اس کا مال جب جو ہے وہ اس کو اس دنیا میں دوام عطا کر دے گا، اس کو دنیا سے مرنے نہیں دے گا. یہ مال ہی جو ہے وہ اس کو بچا کے رکھے گا، اس کو بچا لے گا، اس دنیا سے جانے نہیں دے گا. وہ یوں مال کو اس طرح سے جمع کر رہا ہے کہ اسی دنیا میں در حقیقت گویا کہ اس کو ہمیشہ رہنا ہے. یعنی اگر دنیا کو اگر وہ عارضی سمجھتا ہے تو اتنا ہی مال جمع کرے گا جتنا عارضی دنیا کے لیے ضرورت ہے. لیکن وہ اس طریقے سے اپنے مال کو جمع کر رہا ہے، اس طرح سے اس کو سیت کر رکھ رہا ہے، اور اس کو غریبوں اور مسکینوں کے لیے خرچ بھی نہیں کر رہا. تو گویا کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے اخلدہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کیا اس کے مال کیا یہ اس میں ہمیشہ رہے گا؟ یعنی اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ شورا میں بیان کیا تھا کہ وہ جو حضرت قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ تم اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو بنا رہے ہو، کیونکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، تعمیرات بڑی بلندی کی کیا کرتے تھے، تو کیا تم کو ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا کے اندر؟ کیا تم کو یہ ہمیشگی عطا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ شورا میں کہ اتبنون بکل ریء آیات تعبثون، کیا تم ہر بلندی پر بلا ضرورت ایک نشانی تعمیر کر دیتے ہو کہ بس ایک نشانی رہے گا تاکہ تمہارا نام زندہ رہے. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بناتے ہو اس کے اندر مصانع شاندار قسم کی عمارتیں کہ شاید کہ تم اس کے اندر ہمیشہ رہو گے. تخلدون وہی خلد کہ ہمیشہ رہنے والا، خالدین فیہا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا، تو یہاں پر بھی وہی تخلدون، کیا تم ہمیشہ یہیں رہو گے؟ ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں ایسی عمارتیں بنا رہے ہو کہ تم کو کیا ایسی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری آیت میں کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ مال کو اس طریقے سے جمع کر رہا ہے کہ جیسے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا، اس کو حیات جاودانہ عطا کر دے گا. یہ دنیا میں وہ ہمیشہ اپنے مال کے ساتھ رہے گا، یہ ہمیشہ اس کے پاس مال رہے گا. ایسے مال جمع کر رہا ہے جیسے کہ اس کو اسی دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا سے اس کو جانا نہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، تمہیں لازماً پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. لینبذن، نبذہ کہتے ہیں پھینک دینے کو. سورہ بقرہ میں جیسے وہ الفاظ آتے ہیں کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، ایسا کہ جیسے کہ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں، کأنہم لا یعلمون، اس کتاب کے بارے میں جانتے ہی نہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود کی سب سے بڑی خرابی جو بیان کی ہے، وہ کیا خرابی بیان کی ہے کہ انہوں نے اصل میں اپنی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کتاب سے در حقیقت دور ہو گئے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے جو ہے اللہ کی کتاب کو کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں گروہ کو اللہ کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے سے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، ایسے ہو گئے جیسے کہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں کہ یہ ان کی کوئی کتاب ہے. اس کو نہ پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ اس پر عمل کرتے تھے. اب اپنے اس مال کو اس کو چھوڑ کر بالآخر جانا ہوگا. مالی کی پرستش کرتا رہا تو لازماً یہ پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. حطمہ کہتے ہیں حطم یعنی چور کر دینے والی شے، وہ جو کہ کسی چیز کو توڑ پھوڑ کر چورا چورا کر دے، اس کو در حقیقت کہا جاتا ہے حطم. اور یہ حطمہ کا، اور یہ اس کا مبالغہ کا صیغہ حطمہ، یہ جیسے ہمزہ لمزہ ویسے یہ حطمہ اسی وزن پر، کہ پھر اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کو اور اس کے مال کو اس چور چور کر دینے والی جگہ پر. چور چور کر دینے والی جگہ کیوں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ مال جو لوگ جمع کرتے تھے وہ سونے چاندی ہیرے زیورات اس شکل میں جمع کرتے تھے. اب روپے پیسے اور بینک بیلنس کے شکل میں تو جمع نہیں ہوتے تھے، تو یہ ہیرے سونے چاندی زیورات یہ سب پھینک دیے جائیں گے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر وہ چور چور ہو جائے، جہاں پر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ یعنی حطمہ در حقیقت
ایک جہنم کا ایک نام بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے چونکہ بیان رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں بیان کریں تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطامہ کیا ہے، وہ چور چور کر دینے والی چیز کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی یہ وہ آگ ہے جو کہ بھڑکائی ہوئی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی در حقیقت یہ آگ ہوگی جو کہ حطامہ ہوگا، جس کے اندر اس کا مال، اس کی دولت چور چور کر دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اس کے مال اور اس کی دولت کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ تو یہ جہنم کی در حقیقت اللہ تعالیٰ نے تعبیر کی حطامہ کے اعتبار سے کہ جہنم در حقیقت ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پر چیزیں چور چور ہو جائیں گی، ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ تو کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، جو ایسا شخص ہے جو کہ مال جمع کر رہا ہے اور اسی کو گن گن کر رکھ رہا ہے، دوسروں پر عیب جوئی کرتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، الزام لگا رہا ہوتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ تانا زوئی بھی کر رہا ہے اور الزام بھی لگا رہا ہے، الزام بھی لگاتا ہے۔ حالانکہ الزام لگانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس بات کو اچھی طرح بیان کر دیا کہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، دیکھو اپنے آپ پر الزام مت لگاؤ، یعنی اپنے آپ سے مراد دو آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، الزام سے مراد عیب لگانا، یعنی ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ان کی عیب جوئی مت کرو، اور ایک دوسرے پر اس طرح سے برے نام مت رکھو، ولا تنازعوا بالالقاب، اور ایک دوسرے پر اس طرح سے برے نام نہ رکھو، یا یہ ہے کہ ان پر بھپتیاں نہ چس کرو۔ اس خصوصیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا کہ یہ وصف جو ہے یہ مسلمانوں میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے لومزہ کی، لیکن وہ جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ اسی طریقے سے ہومزہ اور لومزہ کے صفت کے حامل ہوتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، اس کو گنتے رہتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کو ہمیشگی عطا کر دے گا۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ لازماً پھینک دیے جائیں گے حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک ترجمہ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم یہ حطمہ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، کیونکہ کا صیغہ ہے واحد کے صیغے میں، کہ آپ کو کیا معلوم۔ اور ایک ترجمہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگرچہ معلوم ہے، اور ماں کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے تو لہٰذا وما ادراک ما الحطمہ سے مراد یہ ہوا، اور آپ کو تو خوب معلوم ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حطمہ کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو لہٰذا وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو خوب معلوم ہے، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حطمہ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ وہ حطمہ وہ آگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو کہ دلوں کو جا تک پہنچے گی۔ افئدہ یعنی دل، آگ عام طور پر کھال کو جو ہے وہ جلاتی ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے حطمہ، تو لہذا یہ دلوں کو جا کر پہنچے گی، اور یہ وہ آگ ہے کہ جو کہ جا کے دلوں کو پہنچے گی، یعنی دلوں کو پہنچے سے مراد در حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت، جو مال جمع کیا ہوا تھا اور جو مال کی محبت تھی، وہ اصل میں کہاں تھی؟ اسی دل میں تھی۔ دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی، دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں تھی، نیک اعمال کی محبت نہیں تھی، اس آخرت کی طلب دل کے اندر نہیں تھی، دل کے اندر نہیں چاہ رہا، اس کو نہیں اس بات کا ادراک تھا کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، جنت کی اس کو کوئی طلب نہیں تھی، جنت کی کوئی محبت نہیں تھی، دل ان چیزوں سے خالی تھا۔ تو دل کے اندر کیا چیز داخل ہو گئی؟ یہ دنیا داخل ہو گئی، اور اس دنیا میں مال جمع کرنا، مال کی محبت داخل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ سیدھا جا کر ڈائریکٹ کہاں لگے گی؟ سیدھا جا کر ڈائریکٹ جو ہے وہ دل میں جا کر اس کا اثر ہوگا، جہاں پر تم نے مال کو جمع کر کے رکھا تھا، وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اثر ہوگا۔ اس کے بعد پھر بیان ہوا انہا علیہم موصدہ، یہ وہ آگ ہے جو کہ اس پر بند کر دی جائے گی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آگ کسی کھلے جگہ پر ہو یا کسی کھلے میدان میں ہو، اس کے اندر آگ ہو، اس آگ میں ڈالا جائے تو اس آگ کی تو تپش شاید اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن یہ وہ آگ ہوگی جو کہ اس پر پھر بند کر دی جائے گی، جیسے تنور میں آگ لگا دی جائے اور تنور کے ڈھکن کو بند کر دیا جائے۔ تو اس بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس آگ کو کوئی معمولی آگ مت سمجھو، انہا علیہم موصدہ، یہ وہ آگ جو کہ بند کر دی جائے گی۔ اسی بات کو بیان کیا سورہ بلد میں بھی کہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ،
وہ لوگ جو کہ ہماری آیات کا انکار کریں گے وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، علیہم نارم موصدا، ان پر آگ ہوگی جو کہ بند کی ہوئی ہوگی، ان پر آگ بند کر دیا جائے گا، یعنی وہی لفظ موصدا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، اور وہی لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ ان پر آگے بند کی جائے گی، فی امد ممددہ، اور وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے۔ مزید برآں یہ کہ اس آگ میں وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، بلکہ لمبے لمبے ستونوں میں، زنجیروں میں وہ باندھے ہوئے ہوں گے، بندھ جائیں گے، ان کو باندھ دیا جائے گا لمبے لمبے ستونوں کی زنجیروں میں۔ یعنی ایک تو آگ بھی بند کی ہوئی آگ، اور بند کی ہوئی آگ میں بھی وہ ستونوں سے جو ہے وہ زنجیروں سے جو ہے وہ باندھے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ خذوہ فغلوہ، کہا جاتا ہے کہ تم اس کو پکڑو اور اس کو طوق پہناؤ، تم ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی کہ پیمائش 70 ہاتھ ہوگی اس میں اس کو جکڑ دو، یعنی زنجیر میں پھر اس کو جکڑ دیا جائے گا اس آگ کے اندر ڈال کر۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ فی امد ممددہ، وہ لمبے لمبے ستونوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ سورہ حمزہ جو کہ 9 آیات پر مشتمل ہے، اس کا ایک رواں ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں یہاں پر پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک جا پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔